مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں مشروع کی قسمیں دوم کا ذکر ہے۔ کہا تھا المشروعات علی نوعین عظیمہ وہی اربعۃ انواع۔ جب پوری ہو گئیں وہ چار قسمیں تو کہا ورخصہ۔ مشروعات میں سے مشروع کی ایک قسم رخصت بھی ہے، یہ بھی مشروع کی قسم ہے، اور اس کا عطف ماتن کے قول عزیمت پر ہے، عزیمۃ و رخصۃ۔ اچھا، عزیمت کی چار قسمیں کون سی تھی؟ الاول فریضہ، والثانی والثالث والرابع نفل، ٹھیک ہے نا؟ اب شارح ملا احمد جیون نے یہ کہا کہ مصنف گرامی وقار نے رخصت کی تعریف نہیں کی، جبکہ عزیمت کی تعریف کی تھی، متن میں کی تھی، لیکن ولم یعرفها، رخصت کی تعریف، اس کی تعریف نہ کرنے کی وجہ یہ ذکر کی ہے کیونکہ جو رخصت ہے اس میں اشتراک معنوی نہیں ہے۔ اشتراک معنوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو اور اس کے افراد کثیرہ ہوں۔ لفظ ایک معنی کے لیے کیا ہو؟ موضوع ہو، اور اس معنی کے کیا ہوں؟ افراد کثیرہ۔ تو رخصت کے لیے اشتراک معنوی نہیں ہے، اور رخصت کی جو رخصت کا معاملہ ہے اس کے لیے کوئی حقیقت متحدہ بھی نہیں ہے جو رخصت کی تمام قسموں میں برابر برابر پائی جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رخصت کی قسمیں ہوں اور رخصت کی قسموں کی حقیقت متحد اور وہ اپنی تمام قسموں میں برابر برابر پائی جائے، رخصت سب میں سیم پائی جائے، سمجھے؟ بلکہ سب سے پہلے رخصت کی چند قسمیں فرمائی ہیں ماتن نے، پھر ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی۔ ایسا کیا ہے، ڈائریکٹ تعریف نہیں کی ہے رخصت کی، پہلے علیحدہ علیحدہ اس کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ تعریف ذکر کی ہے، کیونکہ جو رخصت ہے وہ اپنی تمام قسموں میں برابر برابر صادق نہیں آتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کسی میں پوری کسی میں انقص، کسی میں اتم کسی میں اعلیٰ، اس طریقے سے اس کی قسموں میں کیا ہے؟ تفاوت ہے۔ تو اس تفاوت کے پیش نظر مصنف گرامی وقار نے پہلے تعریف نہ کر کے قسمہا الی الانواع، رخصت کو کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے انواع کی طرف، پھر انواع میں سے ہر ایک کی تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ بات سمجھ رہے ہوگے شاید؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیے پہلے اتنا دیکھ لیں، ورخصۃ عطف علی قولہ عزیمۃ، اس کا عطف کس پر ہے؟ اچھا، ولم یعرفها، اور مصنف گرامی وقار نے اس کی تعریف نہیں فرمائی، کیوں؟ لأنها لیست بمشترکۃ معنی،
کیونکہ رخصت معنی کے اعتبار سے مشترک نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظ ایسے ایک معنی کے لیے موضوع ہے کہ جس کے بہت سارے افراد ہیں۔ وَلَيْسَ لَهَا حَقِيقَةٌ مُتَّحِدَةٌ، اور اس کے لیے حقیقت متحدہ ایسی نہیں ہے جو تمام قسموں میں برابر پائی جائے۔ عالی دیکھیے، ایسی اس کے لیے حقیقت متحدہ نہیں ہے جو اس کی تمام قسموں میں برابر برابر پائی جائے۔ بل قسمها اولا الی الانواع، بلکہ اس کی تقسیم پہلے کس کی طرف کی؟ انواع کی طرف۔ ثم عرف کل نوع علیحدہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی کیسے تعریف فرمائی؟ علیحدہ۔ اچھا، بات یہاں تک ہو گئی پوری۔ جناب آپ ذرا تقسیمہ سے ایک اعتراض مقدر کو سمجھیں، ذرا غور سے سننا ہے۔ اس کا تقسیمہ سے اعتراض مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا، ایسے کیوں بیٹھے؟ ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ مطلق رخصت کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جو تمام انواع میں پائی جائے۔ ابھی کہا کہ نہیں کہا؟ جب رخصت مطلقہ کی کوئی ایسی حقیقت ہے ہی نہیں جو تمام قسموں میں برابر برابر پائی جائے، تو پھر اس کی تقسیم انواع کی طرف کیوں کر درست ہوگی؟ یہ اعتراض۔ انواع کی طرف تقسیم کب درست ہوگی؟ جب کہ مطلق رخصت ایک ایسی حقیقت ہو اس کے لیے جو تمام انواع میں پائی جائے، اور آپ نے ابھی کہا کہ برابر برابر نہیں پائی جاتی۔ جو نہیں پائی جاتی تو پھر اس کی تقسیم انواع کی طرف کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تقسیم اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب کہ اس کی حقیقت متحدہ ہو، اور حقیقت متحدہ کا انتفاع ہے تو اس کے انتفاع سے تقسیم کا انتفاع لازم آنا چاہیے، اور آپ نے تقسیم تو بڑی شان بان کے ساتھ کی ہے لیکن حقیقت متحدہ کا کیا کیا ہے؟ انتفاع کیا ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا اعتراض، لیکن جناب عالی اس رخصت کی جو تقسیم کی گئی ہے اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ اس پر رخصت کے لفظ کا اطلاق مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا مجازاً، یعنی اس اعتبار سے ہے کہ بس اس پر اسم رخصت بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہے بس، چاہے حقیقتاً بولا جاتا ہو اور یا کیا مجازاً۔ اس لیے اس کی تقسیم کی تو ارشاد فرمایا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کہاں تھا؟ کہاں تالا لگا تھا؟ ہاں، کس نے تالا لگا دیا سلام میں؟ ارے کہاں تالا لگا تھا؟ بند رہ گئے تھے؟ کون تالا لگا کر آیا تھا؟ مولانا بلال؟ ہاں، یہ چپراسی؟ تو کھولا کس نے پھر؟ خود سے پتہ چل گیا تھا؟ چلو، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ اور سے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں جناب۔ 2 قسمیں تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے طور پر ہیں، یعنی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ان پر لفظ رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، ان پر لفظ رخصت کا اطلاق، اور ان میں سے ایک دوسرے سے مطلب یہ ہے کہ اثبت ہے، اقویٰ ہے، اولیٰ ہے لفظ رخصت کے اس پر بولے جانے میں۔ 2 قسمیں ہیں، لفظ رخصت حقیقتاً بولا جاتا ہے ان پر، لیکن ان دونوں میں سے ایک اقویٰ ہے، اولیٰ ہے، اعلیٰ ہے، کس میں؟ لفظ رخصت کے اطلاق کیے جانے میں۔ ہے دونوں حقیقی، لیکن ان دونوں حقیقی میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے، ایک اعلیٰ ہے۔ اور 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ان پر لفظ رخصت کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے، لا حقیقتاً، حقیقتاً، اور ان میں سے ایک دوسری سے مجاز ہونے میں اتم ہے دونوں مجازاً لیکن ایک دوسرے سے کیا ہے؟ اس کی تفصیل مطلب انہوں نے بعد میں ذکر کی ہے، دیکھیے
و تقسیمها باعتبار ما یطلق علیہ اسم الرخصہ، اس کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس پر اسم رخصت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، نوعان من الحقیقہ، اور 2 قسمیں ایسی ہیں جو حقیقت سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان پر لفظ رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے۔ احدہما احق من الآخر، ان میں سے دوسری سے کیا ہے؟ احق ہے۔ کس معاملے میں؟ حقیقت کا اطلاق کرنے میں، کیے جانے میں۔ اور 2 قسمیں مجاز ہیں، مجاز کے اعتبار سے ان پر رخصت کا اطلاق ہوتا ہے۔ احدہما اتم من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے مجازیت میں یہ زیادہ تام ہے۔ اچھا، اب ذرا یہاں سے شرح بغور سننے کی ضرورت ہے تمام ہی لڑکے۔ دیکھیے شرح میں تفصیل یہ ذکر کی ہے کہ غور سے سننا ہے۔ رخصت کی 2 قسمیں حقیقت کے تعلق سے ہیں، ان کو کہیں گے رخصت حقیقیہ، یہی تو کہیں گے۔ تو جو رخصت حقیقیہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کی عزیمت، رخصت حقیقیہ وہ ہے کہ جس کی عزیمت معمول ہو کر کے باقی رہے۔ رخصت حقیقیہ وہ ہے کہ جس کی عزیمت معمول ہو کر کے باقی رہے، لہذا مثالیں آئیں گی، جب بھی عزیمت ثابت ہوگی، جب بھی عزیمت، تو رخصت بھی اس عزیمت کے مقابلے میں حقیقتاً کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ لہذا پہلی 2 قسموں میں، پہلی 2 قسمیں کس کی؟ پہلی 2 قسمیں کس کی مراد ہیں؟ رخصت حقیقیہ۔ تو ان پہلی 2 قسموں میں عزیمت شریعت میں معمول ہو کر کے موجود ہے۔ ارے رخصت حقیقیہ میں جو عزیمت ہوتی ہے وہ شریعت میں معمول ہو کر کے کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ یہ آ رہی ہیں مثالوں سے، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ نیچے۔ ابھی نفس مسئلہ مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ بتایا کہ رخصت حقیقیہ میں عزیمت معمول ہو کر کے باقی رہے گی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا، وہ معمول ہو کر کے وہ باقی رہے گی۔ تو پہلی 2 قسموں میں مطلب یہ ہے کہ جب عزیمت شریعت میں معمول ہو کر کے باقی رہے گی تو رخصت اس کے مقابلے میں حقیقتاً ثابت ہوگی۔ رخصت بھی اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ حقیقت کے اعتبار سے ثابت ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ کہا ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کے اندر، پہلی قسم سے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں لفظ رخصت اتم ہو، بولے جانے کے اعتبار سے، اور کیا ہو؟ احق ہو، اولا ہو۔ تو ان میں سے پہلی قسم میں جب عزیمت تمام طریقوں سے مطلب یہ ہے کہ پائی جائے گی تو جناب عالی رخصت بھی حقیقت کے اعتبار سے تمام قسموں کے اعتبار سے پائی جائے گی۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ جب اس کی مثالیں نیچے شروع ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے اتنا دیکھ لیں۔ وَتَفْصِيلُهُ، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان الرخصۃ الحقیقیہ ہی التی تبقى عزیمتہ معمولۃ، یہ وہ ہے کہ جس کی عزیمت معمول ہو کر کے باقی رہے گی۔ فَكُلَّمَا كَانَتِ الْعَزِيمَةُ ثَابِتَةً، تو جب بھی عزیمت ثابت ہوگی، كَانَتِ الرُّخْصَةُ أَيْضًا فِي مُقَابَلَتِهَا حَقِيقَةً، تو اب اس کے مقابلے میں رخصت بھی مطلب کیسے ثابت ہوگی؟ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ فَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، لہٰذا پہلی 2 قسموں میں، لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيمَةُ، جب عزیمت شریعت میں معمول ہو کر کے پائی جا رہی ہے تو كَانَتِ الرُّخْصَةُ فِي مُقَابَلَتِهَا أَيْضًا حَقِيقَةً ثَابِتَةً، تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ پھر ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم میں جب عزیمت
تمام طریقوں سے پائی جا رہی ہے، تو اب رخصت بھی حقیقت کے اعتبار سے تمام طریقوں سے وہاں پائی جائے گی۔ بخلاف القسم الثانی فإن العزیمة فیہ موجودہ من وجہ دون وجہ فلا تکون الرخصۃ حق ایضا، وفی القسمین آخرین لما فاتت العزیمة من البین ولم تکن موجودہ كانت الرخصۃ فی مقابلتها، سمجھے، مجازا بمعنى ان اطلاق الرخصۃ علیہما مجاز اذ ہی صارت بمنزلۃ العزیمہ قائمۃ مقامها، ثم فی القسم الاول منہما لما فاتت العزیمۃ من تمام العالم ولم تکن موجودہ فی شیء من المواد كانت الرخصۃ اتم المجاز لا شبہ له من الحقیقۃ اصلا۔ اب یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسری قسم جو بتائی گئی اس میں عزیمت من وجہن پائی جاتی ہے، یعنی ایک اعتبار سے عزیمت پائی جاتی ہے اور دوسری اعتبار سے عزیمت نہیں پائی جاتی۔ اصل میں یہ جو قسموں کا بیان ہے، اس سے یہ جو آگے والی قسمیں آ رہی ہیں ان کی طرف تو ہے ہی اشارہ، لیکن آپ اس میں غور کریں جو عزیمت کی 4 قسمیں ہیں۔ عزیمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، اور نمبر 4 نفل ہے۔ تو اب جو پہلی 2 قسمیں ہیں فرض اور واجب، تو شریعت میں یہ عزیمت معمول ہو کر کے موجود ہے۔ جیسے کہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے جناب عالی آپ یہ دیکھیں، مسافر کے لیے 4 جو 2 رکعتیں ہیں 4 والی، یہی مطلب علامہ شامی نے اس کو عزیمت کہا ہے۔ مسافر کے حق میں 2 رکعتیں یہ عزیمت ہے، مثنا مثنا، اور مطلب یہ ہے کہ رخصت بھی پائی جا رہی ہے۔ بھائی 4 ویسے 4 ہیں، لیکن مسافر کے حق میں 2 کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ تو شریعت میں مسافر کے حق میں 2 پر عمل رہا ہے، 4 والی میں کیا رہا ہے؟ 2 پر عمل رہا ہے۔ تو جب عزیمت معمول ہو کر کے پائی جا رہی ہے کس کے حق میں؟ مسافر کے حق میں، تو اس کے مقابلے میں رخصت بھی تو پائی گئی۔ ارے رخصت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جب عزیمت مطلب ان دونوں قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے جیسے فرض والی، اس پہلی قسم کے اندر عزیمت تمام طریقوں سے پائی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے عزیمت پائی جا رہی ہے، تو رخصت بھی تمام طریقوں سے پائی جائے گی۔ اب چاہے وہ مطلب نماز کا معاملہ ہو یا روزے دار کے لیے افطار کا معاملہ ہو، ہر طریقے سے کیا پائی جائے گی؟ رخصت پائی جائے گی۔ رمضان کا روزہ بھی فرض ہے اور مسافر کے لیے نماز بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر یہ کہا ہے بخلاف دوسری قسم کے، دوسری قسم جو پہلی قسم کی، دونوں قسموں میں کی جو پہلی قسم ہے اس کا حکم بیان کر دیا، پھر دوسری قسم کے برخلاف اس کو شارع نے اس کو واضح کیا ہے۔ دیکھیے، لما کانت العزیمہ موجودہ من جمیع الوجوہ کانت الرخصۃ ایضا حقیقتا من جمیع الوجوہ، یہاں تک یہ بخلاف القسم الثانی۔ تو یہ مطلب آپ کے لیے ضروری یہ ہے